کہ سب سے پہلے مکرم رفیع رضا صاحب سے بات کرتے ہیں جو پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اپنا مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں اس مقدس بستی میں آپ کے ذریعے بات کر رہا ہوں۔ پہلے تو میں آپ کے چینل سے پیارے خلیفۃ المسیح کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دعا کی درخواست کروں گا، اس سے تمام دنیا میں دیکھنے والے احمدی بھائیوں کو۔ میرا سوال یہ ہے کہ انسان اور جن میں دونوں میں سے افضل کون ہے، ایک بات، اور دوسری ایک بڑی بات، حمید کوثر صاحب بیٹھے ہیں، مثلا ان کے پروگرام بہت اچھے میں ہوتے ہیں، میں نے محرم کے پروگرام سنے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ میں جو لطف کا ذکر آیا ہے کہ دجال کی تلاش میں وہ نکلیں گے اور بعد لطف اس کو جا لیں گے، تو اس سے مراد بعض وقت یہ ذہن میں آتا ہے کہ سید علیہ السلام کی پیدائش 1835 میں ہوئی، اور تاریخ سے کچھ پتہ لگتا ہے کہ عیسائیت کا مشن بھی 1835 میں بنا، اور سیدنا حضرت مسیح السلام نے جو پہلی بیٹ لدھیانہ میں لی وہ بھی لدھیانہ میں لی۔ تو یہ سوال ضمن میں اسی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو باب لطف کا ذکر حدیث مبارکہ، یہ حدیثۃ الصالحین میرے پاس کتاب ہے، اس کی یہ حدیث ہے 862، اس سے بنے لی ہے۔ تو یہ دو باتیں میں ذرا چاہتا ہوں پوچھوں، ایک تو انسان میں اور جن میں بنیادی طور پر دونوں میں افضل کون ہے، اور جو باب لطف سے مراد ہم لے سکتے ہیں کہ یہ لدھیانہ کا مقام ہے یا سید ناظم صاحب نے پہلی بیعت لی تھی، اور یہی وہ مقابلہ ہے جہاں مہدی کا دجال سے ٹکراؤ ہوا تھا۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ تعالیٰ۔ سوال کا جو پہلا حصہ ہے وہ میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جن اور انسان میں کیا فرق ہے اور کون افضل ہے۔ گو یہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ مختصراً ان کو جواب دیا جائے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انس اور جن دونوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جن ایسی چیزوں کو یا ایسی جانداروں کو کہا جاتا ہے جو عام طور پر نظر نہیں آتے۔ جن سانپوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جن ایک بیکٹیریا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جراثیم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں ایک ایسی مخلوق سے بھی ہمیں انکار نہیں ہے جو عام طور پر نظر نہیں آتی، جیسے فرشتے نظر نہیں آتے اسی طرح سے جن بھی نظر نہیں آتے۔ لیکن یہ سوال ہو کہ افضل کون ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا ہے کہ جب شب معراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس سے آگے فرشتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں پر آپ جا سکتے ہیں۔ تو گویا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قل انما انا بشر مثلکم جو فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر انسان کا مقام ہے، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دو قوتیں دی ہیں، بدی کی بھی اور نیکی کی بھی۔ جب بدی کی طاقتوں کو دبا کر وہ نیکی پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں لازمی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ محبوب بن جاتا ہے۔ باقی مخلوق انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ جن، جیسا کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی مخلوق ہے کہ غسل خانوں میں فلاں جگہ ادھر ادھر پائی جاتی ہے اور ذرا ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوا تو انسان کو چمٹ جاتی ہے، یہ سب وہمی باتیں ہیں اور صرف سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتے ہیں۔ یہ ایسی مخلوق کوئی نہیں ہے جو انسانوں کو ستانے والی ہو، بلکہ وہ ایک نفسیاتی بیماری سمجھیں یا انسان کا وہم ہوتا ہے۔ ہاں، جن کی علیحدہ طور پر ایک تشخص ہونا یا ان کا وجود پایا جانا، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے۔ ایسی مخلوق ہو سکتی ہے جو نظر نہ آتی ہو اور وہ بھی عام دنیا میں جیسے فرشتے ہیں اس طرح سے وہ بھی بستی ہو، لیکن ان کا انسانوں کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہ قرآن سے ثابت ہے نہ احادیث سے ثابت ہے۔ پھر آن وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ گوبر سے اور فلاں چیز سے، ہڈی سے استنجا نہ کرو، اس واسطے کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے۔ بھلا بتائیے کہ ایسے کون سے جن ہیں جو ایسی غلیظ چیزیں کھاتے ہیں؟ وہ اصل میں بیکٹیریا کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ تو ہم تو یہی مانتے ہیں کہ انسان بہرحال افضلیت کا مقام رکھتا ہے، بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی باتوں کے مطابق تقوی اختیار کرتے ہوئے نیکی میں ترقی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اس کا قرب کا مقام پالے، اس واسطے وہ بہرحال افضل ہے۔ باقی چیزوں کو وہ قوت نہیں دی گئی جو انسان کو دی گئی ہے۔